ہمیں قرآن سے علاج کرنا ہے. اب کچھ لوگ کہتے نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا. اگر سہولت تھی امت کو کہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا. میری امت کے لوگ سب تو پڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت کی بتا دی گئی تھی نا, تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا. میری امت پڑھ نہیں سکیں گی تو لہٰذا تم کیا کرو, وہ لکھ کے کر لیا کرو, ہے نا. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سمجھ لیجئے آپ بیمار ہیں, آپ دواخانے گئے, دواخانے جانے میں ڈاکٹر نے کہا گولی نمبر 1, گولی نمبر 2, گولی نمبر 3, گولی نمبر 4, ان گولیوں کو 3 وقت صبح شام ایسا ایسا کھا لو. آپ دواخانے گئے, دواخانے سے آئے, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, دواخانے گئے تو ہاں بتایا, ڈاکٹر کو فیس دیے, کہاں فیس بھی دے دیا, 200 روپے فیس دیا ڈاکٹر کو. پھر کیا ہوا, شفا ہوئی کیا, تو ہاں بہت شفا ہو رہی میرے کو. کیسا کر رہے تم, دو گولیاں کیسے کھا رہے, تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں, بہت فائدہ ہو جا رہا ہے اس سے, سب پورا میرا ہو جا رہا. تو میں گولیاں نہیں خریدی, گولی وولی نہیں خریدا, میں نے کیا کیا, چٹھی سے لے کے لٹکا لیا. تو آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر کی چٹھی کو گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی, جا کے میڈیکل میں پرسکرپشن بتائے, دوائیں لے کر آئے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے, تم نے رکھی ہوئی تو پھر کھائے, ہے نا. تو ہمارا مسئلہ وہی ہے, قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں نا, لیکن قرآن کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور اللہ رحم کرے کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کیا اس معاملے میں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک چیز پہن کے آئے گلے میں. میں نے کہا بھیا کیا پہن لیا تم نے گلے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کیا. تم کیا پہن کے آئے ہو؟ یا ایک روایت میں کہ جس نے کوئی چیز لٹکا لی وہ کی لے اللہ اس کے حوالے کر دیتا, بولتا اس سے مانگا, میرا حوالہ نہیں تیرے اوپر. ذریعے پر بات ہو سکتی ہے, تبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں, جائز سمجھتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں, بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے, اس پہ قرآن کی آیت ہے, تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ, ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے. وہ سمجھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اگر تو وہ تعویذ شرک کیا ہے, اگر تو اس میں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا بہاولک مدد, یا جبرائیل میکائیل اسرافیل ہے, تو یہ غیر اللہ کی پکار ہے, یہ غیر اللہ کی پکار ہے. الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی عبادت ہے. تو اس نے یا علی کو پکار کر یا حسن حسین کو پکار کر غیر اللہ کی عبادت کی, یہ شرک اکبر ہے. یا اس میں گنتی ہے 2 4 5 7, یہ جنات کے نام ہیں, ٹھیک ہے. اب تو نیا تعویذ بھی آ گیا ہے, تھانوی صاحب کی بہشتی زیور میں ایک تعویذ ہے جس میں فرعون, حامان, قارون کے نام بھی ہیں. تو یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی طرف اگر ان کو پکارا گیا ہے تو پکار ہے, شرک ہونے کی وجہ سے, غیر اللہ کی پکار شرک ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہے. یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تعویذ قرآنی ہے, غیر قرآنی نہیں ہے, شرکیہ تعویذ نہیں ہے, قرآنی تعویذ ہے, تب بھی یہ کہا جائے گا کہ قرآنی تعویذ کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو طہارت کے طریقے سکھائے ہیں, استنجے کے طریقے سکھائے ہیں. پانی اور مٹی کی موجودگی میں دونوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں. تو یہ اتنا اہم چیز تھی, آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں بتائی, یہ سنت کے خلاف ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی اس میں حجت پیش کر سکتا ہے کہ جی آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں, قرآن شفا نہیں ہے, قرآن شفا ہے نا, تو میں نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ لٹکا لیا تو کیا حرج ہوا؟ اس میں 2 باتیں ہیں. قرآن شفا ہے, جس قرآن نے ہمیں خبر دی کہ یہ قرآن شفا ہے, اسی قرآن نے خبر دی کہ شہد بھی شفا ہے, ہنی بھی شفا ہے نا, اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اچھا آپ نے آدھا کلو ہنی لیا اور گلے میں بوتل لٹکا لی, ٹھیک کیا ماشاءاللہ. پوچھو کیوں؟ کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے, میں نے لٹکایا ہوا ہے. تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی اس کو چاٹنے سے, پینے سے, کھانے سے تب شفا ملے گی. تو ہم کہیں گے قرآن پڑھنے سے, پڑھانے سے, دم کرنے سے, علاج کرنے سے, عمل کرنے سے شفا ملے گی. تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا, گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی, تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں, تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے, تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں. تو ہم بیماری اور ہے, علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں. اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا, ورنہ چل جانا سی تعویذ.
چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے 10 اس کو دینے ہیں 15 اس کو دینے ہیں، وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا؟ جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا. اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تم آیا ویلے سر آ گئے، نہیں تو یہ چل جانتے تبھی تو کچھ لینا ہی نہیں تھا. پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے. چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے تعویذ پہنا ہو تو کیا اس کی نمازیں اور روزے قبول ہو سکتے ہیں؟ یہاں 2 سوال ہو گئے. تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھایا اور دم پہلے ان سے سنا. حدیث کے الفاظ ہیں اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک. میرے صحابہ تم کون کون سے دم کرتے ہو میرے اوپر پیش کرو. ایسا دم کرنا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو. تو انسان کو دم کرنا اس پہ ہی قناعت کرنی چاہیے. اور تعویذ کے بارے میں حکم یہ ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. قرآن کی آیت جو ہے وہ اگر آپ اس لیے کسی جانور کو یا کسی انسان کو باندھ دیتے ہیں، سب سے پہلا جو نقص آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان واش روم میں بھی جاتا ہے، اس کلام الہی کی توہین ہوتی ہے.